گھر میں جن کو مسئلہ ہے، رزق میں جس کو مسئلہ ہے، صحت کے حوالے سے جس کو مسئلہ ہے، بچوں کے حوالے سے مسئلہ ہے، یا کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے، تو آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رزق کے اوپر بھی بہت مسائل دیکھے ہم نے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے اور کروائی جاتی ہے اسپیشلی، تاکہ کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کا کاروبار چمک رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ بھی حسد کے زمرے میں آتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی بس اوقات شخصیت متاثر ہوتی ہے، اور بس اوقات آپ کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، بس اوقات آپ کا خاندان متاثر ہوتا ہے، حسد سے بس اوقات آپ کا رزق متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حسد سے ہو سکتی ہیں، لیکن ہر چیز ہم حسد پہ یا نظر بد کچھ پہ نہیں ڈالیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی جو انسان کی پلاننگ سے متعلقہ ہیں۔ مثلا بس اوقات یہ ہے کہ آپ فرش سے پراپر جڑے ہوئے ہیں لیکن عرش سے نہیں جڑے ہوئے، آپ ایک جگہ سے جڑے ہوئے ہیں، دوسری جگہ نہیں جڑے ہوئے۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا آپ یقین کریں ایسی دعا ہے، ایک دعا اور 19 فوائد ہیں۔ اچھا، ایک دعا کے 19 فوائد، اور جو آدمی یہ دعا پڑھے، نہ اس کی تعلیم کا، نہ اس کے رزق کا، نہ اس کی صحت کا، نہ اس کی حسد جادو کا، نہ اس کے دشمن کا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی تعلیمات ہے، صحیح دعا ہے۔ پہلی دعا میں پہلا لفظ کیا ہے؟ ربی عینی ولا تعین علیہ، اے اللہ تو میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما۔ اور اسی طرح فرما وانصرنی ولا تنصر علیہ، یا اللہ تو میرا حامی و ناصر ہو جا، میرا مددگار ہو جا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میری ساتھ ساتھ تائید بھی فرماتا رہے، مدد بھی کرتا رہے اور تائید بھی کرتا رہے۔ ولا تنصر علیہ، اور اسی طرح وامکر لی ولا تمکر علیہ، میری صلاحیتوں کو، میری اہلیتوں کو، میری تعلیم کو ترقی دیتا رہے، اور مجھے تدبیر میں، تائید میں میرا ساتھ نصیب فرما، میرے خلاف کوئی تائید نہ کرے، میرے خلاف کوئی مکر نہ کرے، میرے خلاف کوئی جال نہ بولے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا واہدینی، مجھے ہدایت دے دے۔ ہدایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز کی ہدایت، آپ کے اوپر علم بھی کھل جائے، علم کی اصطلاحات بھی کھل جائے، علم کی فکر بھی کھل جائے، علم کے سارے دروازے کھل جائیں، حتیٰ کہ یہ کہ آپ کو علم لینا بھی آ جائے، آپ کو علم دینا بھی آ جائے۔ بس اوقات لینا آ رہا ہے لیکن آگے دینا نہیں آ رہا، یہ بھی بس اوقات۔ اور بس اوقات یہ ہے کہ لیتے جا رہے ہیں اور آپ پورا سمندر بنتے جا رہے ہیں، لیکن آگے ڈسپلے کرنا، اس کو قوت طاقت دینا، یہ بھی مشکل ہو۔ اور وَيَسِّرِ الْهُدَى، یا اللہ ہدایت کی جتنی شکلیں ہیں، وہ آنکھوں سے ہے، کانوں سے ہے، اور اسی طرح دماغ سے ہے، دل سے ہے، ہاتھ پاؤں سے، ہدایت کی ساری شکلیں مجھے عطا فرما، علم کی ساری شکلیں۔ اب دیکھیں سائنس صرف حواس خمسہ پہ کھڑی ہے، اور اسی طرح کالر لے لیں، اس کے بعد بات آپ شروع کر لیں یہیں سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون یہ میں نے بات کرنی ہے، نام بتائیں۔ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے سر کے بالوں کے، سر کے اوپر جیسے کچھ کیا نہیں ہوتا، 8-10 سال ہو گیا، میرے سر میں ایک جون نہیں نکلتی ہے، ایک بھی، مجھے خارش ہو کچھ کسی کو میں نے اپنا ویک پوائنٹ بتایا تھا اس چیز کے لیے، اب وہ ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ میں کبھی تو نکل آئے نا جو وہ خارش، کوئی ایسا لگتا ہے جیسے پرابلم ہو مجھے سر کے اوپر۔ میرے نام ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عذرا نسرین ہے۔ عذرا نسرین صاحبہ، عذرا نسرین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سر میں خارش رہتی ہے، کوئی جو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دکھایا ہے لیکن اپنا ویک پوائنٹ کسی کو بتا دیا تھا، اس کے بعد جو ہے مجھے یہ شروع ہو گیا مسئلہ۔ دیکھیں اس کو نا سر میں بھی ہے، معدے میں بھی ہے، اور کمر میں بھی ہے مسئلہ، تینوں جگہ پہ ہے، سر میں بھی، معدے میں بھی، کمر میں بھی، یہ تینوں جگہ حسد جادو کا شکار ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کا بھی سر کا مسئلہ ہو، وہ ایک منزل کی آیات، فاتحۃ الکرسی 4 کل، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء واسم العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ ہم نے ایک نا وہ پورا کارڈ بھی آپ کو دے دیں گے، پورا کارڈ جس قسم کا بھی مرض ہو، جس قسم کا کوئی مسئلہ ہو، سر سے متعلقہ، کمر سے متعلقہ، وہ ایک کارڈ بچوں کے اوپر اپنے اوپر پڑھ دیں۔ دنیا جہان کا کوئی بھی میڈیکلی مرض ہے، کوئی نظر روحانی مرض ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سر کے اوپر ایک تو دم کرتے رہے، اس طریقے سے ہاتھ رکھ لے، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شہادت کی انگلی جہاں درد ہو وہاں اس طریقے سے ہاتھ رکھے، انگلی رکھے
کہ یا اللہ اس ایک انگلی سے میں تیرے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہوں، تو اس درد کو ختم فرما دے، ساتھ ساتھ پڑھتا رہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دم والا پانی سر کے اوپر استعمال کر لے، لیکن زیادہ سردی میں دم والا پانی زیادہ استعمال نہ کرے۔ اس کے لیے یہ کیا ہے کہ شیمپو دم کر لے یا جیل وغیرہ جو بھی بالوں پہ تیل لگاتے ہیں، شیمپو لے لے، تیل لگا لے، کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل دم کر کے جو میں نے آیات بتائی ہیں وہ پڑھ کے سر کے اوپر رات کو اور صبح شام یا رات کو سونے کے وقت لگا لے، ایک کام۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جس کا سر درد ختم نہیں ہوتا وہ کوشش کرے کہ طویل سجدہ کرنا شروع کر دے۔ سجدے کرنے سے اگر تو اس کا مرد ہے تو وہ بھی نیچے گر جائے گا، اگر اس کا گناہ ہے جو درد کر رہا ہے وہ بھی نیچے گر جائے گا، اور اگر کوئی شیطان چمٹا ہوا ہے تو وہ بھی نیچے گر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے سے انسان کے دماغ اور پورے وجود کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے نیچے گر جاتے ہیں، تو یہ شیطان جو تکلیف دے رہا ہے تو وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہے چوتھا آخری کام یہ ہے کہ 2 دن بعد یا ہفتے میں 2 دفعہ نظر بد اور حسد کا لازمی غسل کرنا چاہیے۔ ہمیں غسل کرنے کی اس طریقے سے عادت نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دم کی آیات پڑھ کے، منزل کی آیات پڑھ کے اس طرح دم کریں اور تھوڑا سا ڈٹول کی طرح بالٹی یا ٹپ میں پانی ڈال لیں، اور پانی ڈالنے کے بعد اس سے غسل کر لیں، خود بھی کر لیں اور بچوں کو بھی اس طریقے سے کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے مسلسل درد ختم ہو جائے گا۔ اور صبح ہر نماز کے بعد دم کر لیں یا صبح شام اور سونے کے بعد، سونے کے وقت دم کر لیں، اس طرح ہاتھ رکھیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ نصیر صاحبہ اگر آپ سن رہی ہیں، آپ یہ سب چیزیں آزمائیں اور اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ کو افاقہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور جو اگر کوئی چیز بھول گئی ہے یا نہیں یاد رہا تو ہمارے آپ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ یہی کلپ واپس دیکھ سکتی ہیں۔ جی دیکھیں، میں بات کر رہا تھا کہ واہدینی، مجھے ہدایت کی ساری شکلیں عطا فرما۔ اس میں ہدایت ایک ہے حواس خمسہ کے ذریعے، جیسے سائنسی علوم ہے وہ بھی آ جائیں گے، اور اسی طرح ایک ہے دماغ والا وہ بھی کہ جس کے اوپر فلسفہ کھڑا ہے، اور اسی طرح ویسر الہدا لی ونسن علی من بغا علیہ، یا اللہ میرے خلاف کوئی آدمی کسی قسم کی پلاننگ اور بغاوت سوچ رہا ہے، مجھے نقصان کرنے کا، مجھے مارنے کا کوئی سوچ رہا ہے، یا میری جاب ختم کرنے کا، میرے رزق کو ختم کرنے کا کوئی سوچ رہا ہے۔ ایک ایک جملہ بھی الگ الگ پڑھا جا سکتا ہے، پوری دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، ورسنی علی من بغا علیہ، اور اسی طرح ربی جعلنی لکا شکارا، یا اللہ مجھے اپنا شاکر ذاکر بندہ بنا دے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں رزق کی فراوانی میں، علم کی فراوانی میں، دولت کی فراوانی میں، شہرت کی فراوانی میں چلا جاؤں، دولت بڑھتی رہے، شہرت بڑھتی رہے، عزت بڑھتی رہے، لیکن میرا شکر نہ بڑھے، تو شکر نہ بڑھنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ ربی جعلنی لکا شکارا اور لکا ذکارا، یا اللہ میں جہاں لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے اپنا بھی ذکر کرنے والا ذاکر بنا دے۔ اور ایک بہت ساتھ ساتھ دعا ہے لکا ذکارا، اور اسی طرح لکا رہابا، یا اللہ مجھے بہت زیادہ آہو بکا کرنے والا، گڑ گڑانے والا۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اوپر سے تر ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں، بندہ اوپر سے دھلا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا دل میلا کچیلا اور گندلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اے کاش کہ کہیں ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اپنے جسم کو بھی صاف دھلے ہوئے رکھنے والے بن جائے، اپنے لباس کو بھی دھلا ہوا کرنے والے بن جائے، لباس دھلا ہوا، جسم دھلا ہوا، دل بھی دھلا ہوا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہے لاکا مطیع، یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بندہ بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشوں پہ بندہ چمک رہا ہو اور عرشوں پہ اس کی کوئی تذکرہ ذکر خیر نہ ہو۔ اور آخری 2-4 لفظ ہیں، فرمایا الیکا محبتا، اور اسی طرح اواہن مریبا، یہ بھی بہت زیادہ زبردست، یا اللہ مجھے بار بار نہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے،